السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ویڈیو کا ٹاپک ہے روزے کی حالت میں ہم بستری کرنے کا حکم۔ الحمدللہ ہم سب رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ اس مقدس مہینے میں روزے کا مقصد صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں بلکہ اپنے نفس پر قابو پانا اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ آج ہم ایک اہم مسئلے پر بات کریں گے جو کئی لوگوں کے ذہن میں سوال بن کر آتا ہے، کیا روزے کی حالت میں میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنا جائز ہیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ نمبر 1، روزے میں ہم بستری کا حکم۔ اسلام میں روزے کے دوران فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ جانتا تھا کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، پس اب رات میں ان سے مباشرت کر سکتے ہو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے طلب کرو۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں یعنی سحری کے بعد اور افطار سے پہلے ہم بستری کرنا حرام اور روزہ فاسد یعنی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، روزے میں ہم بستری کا کفارہ۔ اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بیوی سے ہم بستری کر لی تو اس پر سخت کفارہ لازم آئے گا۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ میں نے روزے میں بیوی سے تعلق قائم کر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک غلام آزاد کرو، اگر یہ نہ ہو سکے تو مسلسل 60 روزے رکھو، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ نمبر 3، اگر بھول کر ہم بستری ہو جائے، اگر کسی کو یاد نہ ہو کہ وہ روزے سے ہے اور غلطی سے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور اس کا روزہ برقرار رہے گا جیسے کہ بھول کر کھانے پینے کا معاملہ ہے۔ نمبر 4، روزے میں میاں بیوی کے لیے کیا جائز ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کو چھو سکتے ہیں اور بوسہ دے سکتے ہیں، لیکن خواہشات پر قابو رکھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو روزے کی حالت میں بوسہ دیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات پر سب سے زیادہ قابو رکھتے تھے۔ نتیجہ، روزے کا اصل مقصد اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کریں اور اللہ سے مغفرت مانگیں۔ رمضان المبارک کا احترام کریں اور اپنی عبادات میں اضافہ کریں تاکہ یہ بابرکت مہینہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے۔ اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز سے آپ لطف اٹھا سکیں اور اسلامی جانکاری حاصل کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔